الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اگر ہماری نماز مکمل ہو جائے تو قریب ہو کر تشریف رکھیں. تو جتنا ہم قریب ہو کر آگے سرک کر بیٹھیں گے تو باہر سے آنے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی، ورنہ پھر پیر چھلانگ کر آنا، مجمع کے درمیان میں بیٹھنا یہ مناسب نہیں. اس لیے شروع ہی سے اگر ہم جم کر اور جٹ کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا. میرے محترم برادران اسلام، آج ہم جو جمع ہوئے ہیں یہاں پر ایک فکر کو لے کر، ایک تڑپ کو لے کر، ایک اسوہ حسنہ کو لے کر جمع ہوئے. آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد، ہمارے یہاں پر بیٹھنے کا مقصد، جڑنے کا مقصد جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو اور صحابہ نے جن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو لے کر دنیا کے ہر کونے کے اندر کیسے پہنچے، اسی فکروں کو ہمارے اندر آج کیا کرنا ہے، جگانے کے واسطے ہم یہاں کیا ہوئے، جمع ہوئے. ورنہ کوئی مقصد نہیں ہے، بس صرف مقصد یہ ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف کیا کروں، بلاؤں لوگوں. تو آج ہمارا جو مقصد ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور قرآن کو لے کر بیٹھنا. میرے بھائیوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ایمان کا مل جانا زندگی کے اندر انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی کیا ہے، نیکی. اگر انسان کے پاس سمجھو کہ سب کچھ ہے، مال ہے، اولاد ہے، دھن دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، گھردار ہے، کھیت باڑی ہے، کاروبار ہے، مارکیٹ کے اندر تجارت چلتی ہے، اور سب کچھ ہے، لیکن اگر انسان کے زندگی کے اندر نہیں ہے ایمان تو اس کی ساری زندگی گزارنا کیا ہے، یوں ہی بیکار اور ضائع. اس لیے ہم اللہ سے کیا کریں، ہر وقت ایمان کی کیا کریں، شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، تو نے اتنا بڑا خزانہ اپنے خزانے میں سے ہم کو کیا کر دیا، عطا فرمائی. اور یہ خزانہ میرے بھائیوں ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ یہ خزانہ تو بڑی قربانیوں سے ہمارے پاس آیا ہے. جو دین ہم تک آیا ہے، جو شریعت ہم تک آئی ہے، جو اللہ رب العزت کے احکام ہم تک آئے ہیں، یہ بڑی قربانیوں سے آئے. ہر چیز کے پیچھے قربانی لگتی ہے. کوئی چیز دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جب تک اس کے پیچھے قربانی نہ لگی ہو وہ بغیر قربانی کے کیا ہو جائے، حاصل ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. یہاں تک کہ اگر انسان کو کھانا بھی اگر کھانا ہے تو اس کے لیے اس کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سامنے پلیٹ کے اندر کھانا ہو اور انسان سوچے کہ آٹومیٹک میرے منہ کے اندر چلا جائے. نہیں ہو سکتا. بلکہ اس کھانے کو
اپنے پیٹ کے اندر داخل کرنے کے لیے انسان کو تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے کہ ہاتھ کو یہاں سے یہاں تک لے جانا پڑتا ہے۔ جب دنیا کی معمولی سی چیز کے لیے اتنی محنتیں ہیں تو ایمان جو اتنی بڑی دولت ہے، اللہ رب العزت کے خزانے میں سب سے بڑی قیمتی دولت تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہمیں عطا فرمایا۔ اب ہمیں اس کی قدردانی کرنا ہے کہ ایمان جو ہمارے پاس آیا ہے کہ کیسے اس ایمان کو بچا کر ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کیسے یہ ایمان ہماری آخرت والی زندگی کو بنائے، کیسے یہ ایمان ہمیں قبر کی منزل کو آسانی کے ساتھ طے کرائے، کیسے یہ ایمان ہمیں اللہ سے جوڑ دے، کیسے ہمارے طریقے اور ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر ہمیں کیا کرے؟ ابھارے۔ سارا کا سارا قرآن یہ دعوت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر طریقے سے ایمان والے کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کی کہ کیسا میرا بندہ دنیا کے جھمیلے سے نکل کر، دنیا کے معاملات سے نکل کر، دنیا کی لذتوں سے نکل کر، دنیا کی عیش پرستی سے نکل کر، دنیا کی خوشحالی زندگی سے نکل کر میرے قریب کیسے آ جائے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ہر بہانے سے انسان کو کیا دیا؟ موقع دیا۔ ایمان کا مل جانا بہت بڑی دولت ہے۔ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا ایمان، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ ایمان کی دولت اس وقت انسان کو سمجھ میں آئے گی جب وہ دنیا سے چلا جائے گا، لوگ اس کو چار پائی کے اوپر اٹھا کر لے جا رہے ہوں گے، اس وقت اسے یہ بات کی تلقین ہوگی اور یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ سب کچھ چیزیں، عزت میری تھی، شہرت میری تھی، مال میرا تھا، دھن دولت میری تھی، اولاد میری تھی، سب کچھ میرے پاس تھا، لیکن آج اس اندھیرے قبرستان کے اندر اگر کوئی چیز اگر میرے ساتھ آ رہی ہے تو وہ میرا ایمان میرے ساتھ ہے۔ جب ایمان کی قدر معلوم ہوگی، جس چیز کے پیچھے لگ کر دنیا کے اندر اپنے ایمان کو برباد اگر کیا ہوگا تو ساری چیزیں اس کی واپس لوٹ کر آ جائیں گی۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ اگر کسی کا موت ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا نام تک دنیا بدل دیتی ہے۔ آج اس کو نام سے پکارا جاتا تھا، کل اس کو میت کہا جاتا ہے۔ آج اس کو گھر کے اندر بلایا جاتا تھا، اس کو گھر کے اندر زیادہ دن رہنے کی فرمائش کی جاتی تھی، لیکن جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کا وقت کب تیار کیا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے بھی اگر زندگی گزارے گا اور اگر ایمان کو ساتھ رکھے گا، ایمان کو مضبوط بنائے گا، تو اس قبر کے گڑھے کے اندر، اس کالی قبرستان کے اندر جہاں پر کوئی آتا نہیں ہوگا، جہاں پر ویران پڑا ہوگا، جہاں پر دیکھے ہوں گے کہ اچھے اچھے لوگ جو اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، عیش پرستی کی زندگی گزارا کرتے تھے، مخملوں کے بستر کے اوپر سویا کرتے تھے، لیکن آج وہ کہاں ہے؟ قبرستان کے اندر، اس مٹی کے گڑھے کے اندر دبے ہوئے۔ صرف ساتھ آیا تو صرف ایمان ساتھ آیا، باقی سب چیزیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس وقت ہی انسان کو کیا ہوگی؟ ایمان کی دولت معلوم ہوگی۔ ارے کتنی بڑی دولت تھی، اگر اور محنت کرتا تو کاش کہ کیا ہوتا؟ خوشحالی ہوتی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایمان کے مل جانا بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس ایمان کے پیچھے کتنی قربانیاں لگی، اس ایمان کو ہم تک پہنچانے کے لیے، شریعت کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار مکہ تو آپ کو امین کہا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے، آپ سے محبت کیا کرتے تھے، آپ کے پاس مال لا کر رکھا کرتے تھے، لیکن جب آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کہا، لوگوں سے کہا کہ لوگوں اللہ کو مان لو، ایک ہی رب کو مانو اور مجھ کو رسول مانو، تو جیسے ہی انہوں نے اس بات کو سنا تو سارے کے سارے لوگ کیا ہوئے؟ آپ کے دشمن ہو گئے۔ جو سب سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ سب سے پہلے پتھر مارنے لگا، جو سب سے زیادہ پیار کرتا تھا وہ کہنے لگا کہ محمد اے میرے بھتیجے، لوگ میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ تیرے بھتیجے نے کیا ایمان کو قبول کر لیا، کس مذہب کو لے کر آ گیا کہ وہ ہمارے بتوں کو گالی دینے کے اوپر شروع ہو گیا، ہمارے بتوں کو برا پہلا کہنے پر کیا ہو گیا؟ مجبور ہو گیا۔ تو سارے کے سارے لوگ آپ کے کیا ہوئے؟ قریب سے دور کر جانے لگے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکلیفوں کا سامنا کیا،
بارہا ہم طائف کا واقعہ سنتے ہیں. یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے اندر ایمان کیسے تازہ ہو جائے, ایمان کی قدر ہمارے زندگی کے اندر کیسے آ جائے, ایمان ہم تک کیسے پہنچا, یہ نماز کا طریقہ ہم تک کیسے آیا, یہ قرآن ہم تک کیسے آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک طریقہ ہمارے اندر کیسے آ جائے, اسی لیے واقعات بولے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں کتنی تکلیف کا سامنا کیا گیا, آپ کو ستایا گیا, آپ کو تکلیفیں دی گئی, آپ کو اذیتیں پہنچائی گئی, آپ کو برا بھلا کہا گیا, آپ کی بچیوں کو دو بیک وقت کے اندر دونوں بچیوں کو طلاق دی گئی. صرف کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے اندر اور عرب کے خطے کے اندر کیا کیا ہے؟ ایمان کو پھیلایا ہے, اللہ کی دعوت کو پہنچایا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے لگے, لیکن حضور نے ان تکلیف کا سامنا کیا, ان تکلیفوں کو برداشت کیا. کیا وجہ تھی؟ کوئی مقصد نہیں تھا, بلکہ صرف یہی وجہ تھی کہ میری امت تک دین کیسے پہنچ جائے, میری امت تک اللہ رب العزت کے احکام کیسے پہنچ جائے. یہ ساری کی ساری امت کس طریقے سے جہنم سے نکل کر جنت کے اندر کیسی چلی جائے, یہ اللہ کے رسول کی طرف تھی, یہ قرب تھی, آپ کی یہ لگن تھی کہ آپ نے ہر تکلیف کو برداشت کیا, لیکن امت تک ہر طریقے سے کیا کر دیا؟ دین کو پہنچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اس امت کا خیال آتا تو آپ تڑپا کرتے تھے, آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے, یا ربی امتی یا ربی امتی آپ کے زبان کے اوپر ہوتا تھا. آپ کی راتیں ایسی جگہ کرتی تھی, ایسی گزر جاتی تھی کہ آپ سجدے کے اندر اللہ سے اس امت کے لیے مانگتے تھے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی فکر ہوتی, اس امت کی یاد آتی, تو آپ فوراً کیا کرتے تھے؟ رویا کرتے تھے. میرے بھائیو, اس نبی نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا, سب کچھ برداشت کیا, کیسے کیسی تکلیفوں کا سامنا کیا, کس طریقے سے اپنی زندگی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر سب کچھ کیا کر دیا؟ لگا دیا. عرفات کا میدان ہے, حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آخری خطبہ دیا. 1,24,000 صحابہ اس وقت عرفات کے میدان کے اندر موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا, اے میرے صحابہ, کیا میں نے تم تک اللہ کے دین کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ کیا میں نے تم تک اللہ رب العزت کے احکام کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اور اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا تھا جو ساری انسانیت کے لیے ایک سبق تھا, ساری انسانیت کے دلوں کو چھوڑنے والا وہ جملہ تھا. اللہ کے نبی نے کہا تھا, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ, اے میرے صحابہ, جتنے صحابہ اس میدان کے اندر موجود ہیں, میں ان سے یہ بات کہتا ہوں, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ, کہ جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں, جن تک اللہ کا دین پہنچ گیا, جن تک اللہ کے احکام پہنچ گئے, جن تک میری چیزیں پہنچ گئی, وہ کیا کریں؟ جو لوگ اس میدان کے اندر حاضر نہیں ہیں, ان غائبین تک کیا کریں؟ اس دین کو پہنچائے, اللہ کے احکام کو پہنچائے. صحابہ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی, اتنا پیار تھا, اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سن کر تمام کے تمام صحابہ نے اس میدان عرفات کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا, اور دنیا کے کونے کونے کے اندر اپنی قبروں کو کیا کر دیا؟ تیار کر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ اس وقت موجود تھے, لیکن جنت البقیع, جنت المالا اور مکہ اور مدینہ کے اطراف کے اندر اگر دیکھا جائے صحابہ کی قبریں تو 12 سے 16,000 کے قریب کیا ہے صحابہ کی قبریں موجود. پھر باقی صحابہ کہاں گئے؟ جو 1,24,000 صحابہ اس میدان کے اندر موجود تھے, تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کو سن کر تمام کے تمام صحابہ اللہ رب العزت کے احکام کو پہنچانے کے لیے, اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو پہنچانے کے لیے دنیا کے ہر کونے کے اندر, دنیا کے ہر خطے کے اندر, ہر بستی کے اندر, ہر علاقے کے اندر صحابہ نے کیا کر دی؟ اپنی قبریں تیار کی. ایسی محنتیں کی, سب کچھ چھوڑ دیا. جب بھی صحابہ کو کہا جاتا تھا
کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلنا ہے، تو صحابہ نے اپنی سب چیزوں کو چھوڑ کر، اپنے پکے پکے باغات کو چھوڑ کر، اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر، اپنے کھیت باڑی کو چھوڑ کر، اپنی اولاد بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے کیا کر دیا؟ اپنی قربانیاں پیش کی۔ پوچھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ کیسی قربانی تھی کہ آپ کے پاس 12 دکانیں تھی، کہاں گئی؟ آپ تو مکہ المکرمہ کے چیف جسٹس تھے، بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر فیصلے دیا کرتے تھے، آپ کے پاس اتنا مال تھا تو کہاں گیا؟ تو سیرت کی کتابیں اٹھانے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کچھ اللہ رب العزت کے دین کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کے اوپر اپنا سارا کچھ کیا کر دیا؟ مال و دولت خرچ کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے بدن کے اوپر جو لباس تھا، آپ نے لباس کو بدل کر ٹاٹ کا لباس پہننا برداشت کیا، ببول کے کانٹے اپنے بٹن کے اندر لگا کر کیا کیا؟ زندگی گزارنا شروع کر دی، اور سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا، اپنی جان کو لگایا، اپنے مال کو لگایا، اپنی عزت کو لگایا، اپنی شہرت کو لگایا، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر کیا کر دیا؟ لگا دیا، اعلاء کلمت اللہ اور جہاد کے لیے سب کچھ لگا دیا۔ اتنی قربانیاں لگی صحابہ کی محنت، ہماری قربانیاں نہیں ہیں، اس لیے اہمیت نہیں آئی۔ جس چیز کی اہمیت دل کے اندر ہوتی ہے، اس چیز کی دل کے اندر قدردانی ہوتی ہے۔ وہ امت کی طرف کیسی تھی، کیسا امت کا درد تھا کہ امت کس راستے کے اوپر جا رہی ہے، امت کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، کہ امت تک کیسے اللہ رب العزت نے جو احکام قرآن کریم کے ذریعے نازل فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دنیا کے اندر دے کر بھیجا، تو صحابہ کی یہ تڑپ تھی، یہ درد تھا، یہ غم تھا، یہ قوت تھی کہ کیسے امت تک اللہ رب العزت کے احکام پہنچ جائے، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین امت کے اندر کیا ہو جائے؟ پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر تھوکا گیا، آپ کو اذیتیں پہنچائی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا جان، رو کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا جان، آپ کو کب تک ستایا جائے گا، آپ کو کب تک تکلیفیں دی جائیں گی، آپ کو کب تک اذیتیں پہنچائی جائیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹی تو تھوڑا صبر کرنا، میں تھوڑا صبر کر لوں گا، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کے لائے ہوئے دین کو ہر کچے پکے مکان کے اندر کیا کریں گا؟ داخل کر رہے ہیں۔ تو مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پر اللہ رب العزت کے احکامات نہ پہنچے۔ قربانیاں لگی جب تو ہم تک دین پہنچا، ورنہ کیسی کیسی زندگی گزارتے تھے ہم۔ آج ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ امت کا کیا حال ہے، امت کس زندگی کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، کس ماحول کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہی ہے۔ امت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نماز کو کس طریقے سے پڑھا جائے، یہ معلوم نہیں ہے کہ روزے کو کس طریقے سے رکھا جائے۔ ایک بستی کے اندر جماعت گئی تو بستی والے کہنے لگے جماعت والوں سے، ارے کہیں کو آئے ہو، کیا کام ہے یہاں پر آنے کا؟ کہا کہ اگر تم کچھ دنوں پہلے اگر ہمارے پاس آ جاتے تو ہم ایمان کی دولت سے محروم نہ ہوتے تھے۔ ایسی ایسی امت کی زندگی گزر رہی ہے میرے بھائی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دین ہے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس سطح کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو چھوڑ کر گئے تھے، آپ نے جس لائن کے اوپر اس امت کو چھوڑا تھا، کیا وہ امت ہم نے کبھی غور کیا کیا امت کو آج اس سطح کے اوپر ہے یا نہیں؟ بڑے امت کے دین کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، یہ فکر ہمیں کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کے صدقے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے کہ ہم کس طریقے سے امت کے ہر فرد تک اللہ رب العزت کے احکام کو پہنچانے والے بنے، کہ ہماری زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیسے زندہ ہو جائیں، ہماری زندگی کے اندر
صحابہ کی صفتیں کیسی آ جائے، ہماری زندگی کے اندر قرآن کے احکامات مکمل کیسے اتر جائے کہ ہم یہ فکر کریں کہ میری زندگی کیا قرآن کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے، کیا میری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے، کیا میرے گھر والوں کی زندگی قرآن کے احکام کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے، کیا میرے محلے والوں کی زندگی، ان کی زندگی کیا قرآن کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے، یہ ہمیں فکر کرنا ہوگا۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تمہیں اگر برائی دکھے، جہاں کہیں بھی اگر تمہیں ناقابل قبول بات دکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کیا کرنا، فکر کر۔ اگر ہاتھ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے کہ ہم اس برائی کو ہاتھ کے ذریعے سے روکیں، اس برائی کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے پکڑ لے، تو کہا کہ زبان کے ذریعے سے کم کیا کرے، اس برائی کو کیا کرے، برا کرے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر امر بالمعروف تو مکمل ہے، ہم نمازوں کا حکم دیتے ہیں، ہر چیز کا حکم دے رہے ہیں، لیکن نہیں عن المنکر سے ہماری زندگی خالی، نہ ہم اپنے آپ کو نہیں عن المنکر برائی سے روکتے ہیں، نہ ہمارے سامنے اگر کوئی شخص، ہمارا مسلمان بھائی، ہمارا ایمان والا بھائی جس نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہوگا، اگر وہ برائی بھی کرتا ہے تو ہمارے دل کے اندر کبھی افسوس نہیں ہوتا، ارے یہ تو بیچارہ برائی کر رہا ہے، کبھی چل کر اس کو دین کی دعوت دوں، کبھی چل کر اس کو قرآن کے احکامات کو بتا دوں، کبھی چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اس کی زندگی کے اندر لا کر کیا کر دوں، اسی وقت خاموش پڑ۔ آج میرے بھائی اور امت کا اتنا برا حال ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے امت شرابوں کے اڈوں کے اندر اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہے، کس طریقے سے زنا کے اڈوں پر اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہے، موبائل کے غلط استعمال کے اندر اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہے، کس وقت کیسے وقت کے اندر اپنے ایمان کو کیا کرے کوئی پتہ نہیں۔ یہ دور جو چل رہا ہے یہ فتنوں والا دور ہے، ہر طرح سے فتنے، ہر جگہ سے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور کیسے کیسے فتنے اٹھ رہے ہیں جو ہماری نوجوان نسلوں کو، جو ہمارے ایمان والے بھائیوں کے دلوں کو، ان کے دماغوں کو کیا کرنے، لپٹنے کے پیچھے لگے ہوئے، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ فتنے کیسے ابھر رہے ہیں، کس طریقے سے ایک ایمان والے کا ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے، کس طریقے سے اس کے زندگی کے اندر سے نماز کے احکامات ختم ہوتے جا رہے ہیں، کس طریقے سے اس کے زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹتی جا رہی ہیں، کس طریقے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سطح کے اوپر لا کر اس امت کو چھوڑا تھا، آج وہ ایمان والا بھائی، آج وہ اسی امتی کا کہنے والا اس سطح کے اوپر سے کیا ہو رہا ہے، سائڈ میں ہو رہا ہے، اور ہمیں فکر بھی نہیں ہے۔ درد ہونا امت کا درد کہ امت آج کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ ہم نے نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن نبی کی جو غم تھا، نبی کی جو قرن تھی، نبی کی جو لگن تھی، نبی کا جو درد تھا اس امت کے لیے، ہر وقت آپ اس امت کے لیے رویا کرتے تھے، اس امت کی فکر کے اندر تڑپا کرتے تھے۔ ہمیں بھی امتی ہونے کے ناطے یہ فریضہ انجام دینا ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر امت کی طرف ہو، ہمارے دل کے اندر امت کا غم ہو، ہمارے دل کے اندر امت کی لگن ہو، ہمارے دل کے اندر ایک امت کا ایسا غم سوار ہو جائے کہ جس طریقے سے صحابہ کا غم تھا کہ کس طریقے سے صحابہ نے سب کچھ چھوڑ کر اس امت تک دین کو پہنچانے کے لیے کیا کر دیا، اپنی زندگی وقت کیسے کیسے تکلیفوں کا سامنا صحابہ نے کیا۔ امیر المومنین کا زمانہ چل رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے امیر المومنین نے کہا کہ ارے خباب، تمہیں جو تکلیفیں دی گئی اس تکلیفوں کا تھوڑا ذکر تو کرنا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اتنی تکلیفیں دی گئی کہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو اس عرب کی تیز زمین کے اوپر لٹایا جاتا تھا تو اس زمین کی تیزی کی وجہ سے، اس زمین کی بھاپ کی وجہ سے اور دھوپ کی وجہ سے آپ کے پیٹھ کے اوپر، جو پیٹھ کے اندر جو چربی ہوتی تھی، وہ چربی کیا ہوتی تھی، پگھل کر نیچے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خباب ان تکلیفوں کا ذکر تو کرنا۔ تو کہنے لگے امیر المومنین، آپ میرا
بدن سے میرے کپڑے کو اٹھا کر میری پیٹھ کو ڈیگ دیجیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی پیٹھ کو اتنا سجایا گیا، اتنی تکلیفیں دی گئی، تو کہا کہ ایسی پیٹھ میں نے کبھی نہیں دیکھی جو اتنی تکلیف میں گزری ہو۔ کیسے کیسے صحابہ نے میرے بھائیوں برداشت کیا ہوگا۔ آج ہم کسی کی بات سننے کو بھی کیا ہے تیار نہیں ہے۔ اگر گشتی کے اندر ہم چلے جائیں اور اگر ہمیں کوئی بات سنائے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو سنانے کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، قربانی دینا ہوگا، امت کا درد لینا ہوگا۔ امت کے نبی ہونے کا ہم نے دعویٰ کیا، جس طریقے سے نبی کی اس امت کے لیے درد تھا، ضرب تھی، قرآن تھی اور غم تھا، ہمیں بھی کیا کرنا پڑے گا، اس درد کو لے کر پھرنا پڑے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر امت کے اندر دین کو پھیلانا پڑے گا۔ سب سے پہلے اپنی زندگی کی اصلاح کرنا پڑے گی، اپنے زندگی کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیمات کو زندہ کرنا پڑے گا، ہماری زندگی کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا، ہمارے زندگی کے اندر صحابہ کی صفتوں کو لانا پڑے گا۔ اس کے بعد جب ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے تو اوروں تک اللہ کے دین کو پہنچانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ پہلے قربانیاں دینا پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ کھیت کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کام کو قربانی کی ضرورت ہے۔ جب تک قربانی نہیں لگے گی، جب تک گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کو پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا نہیں پڑے گا، اپنے آپ کی طرف کو اجاگر نہیں کرنا پڑے گا، اپنے غم کو زندہ نہیں کرنا پڑے گا، اس وقت تک قربانی ہماری رنگ نہیں رہے گی۔ امت کے حال پر رحم کرنا ہوگا۔ ایک جگہ ہماری جماعت گئی، وہاں پر جب ملاقات کے لیے ہم گئے تو بیچارہ ہمارا مسلمان بھائی نمازی بھی تھا، لیکن وہ مسجد کے اندر نماز کو نہیں آتا۔ جب ہم اس کے ملاقات کے لیے گئے، اس سے لوگوں نے کہا کہ بھائی ساری کارگزاری سنائی کہ بھائی مفتی صاحب یہ ایسا ایسا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے اور کیا کرتا ہے، مورتی کی پوجا بھی کرتا ہے۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو اس کو سمجھائے کرے، ملاقاتیں کرے، تو کہا کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ساتھ میں کیا کرتے ہیں، مورتی کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ اور اس کو زیادہ سمجھانے کے بعد کہنے لگا کہ میرا دل اس بات کو نہیں مان رہا ہے کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ کیا سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ میرا دل تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں، میں اللہ کی عبادت بھی کروں، میں اللہ سے مانگوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس گھر میں رکھی ہوئی مورتی کی بھی میں پوجا کروں گا۔ اور یہ بات کسی سے نہ کہنا، میں اپنے گھر کے اندر نماز بھی پڑھتا ہوں، اپنے گھر کے اندر روزہ بھی رکھتا ہوں، اپنے گھر کے اندر ہر چیز کو ادا کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں اس مورتی کی پوجا بھی کرتا ہوں۔ کیا اس کا ایمان رہے گا میرے بھائی؟ ایسی ایسی امت زندگی گزار رہی ہے، امت کا بڑا بے دینی کی زندگی گزار رہی ہے۔ ہمیں وہ درد پیدا کرنا ہوگا جو درد صحابہ کے اندر تھا، ہمیں وہ درد پیدا کرنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر درد تھا، ہمیں وہ درد پیدا کرنا ہوگا جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درد تھا۔ آپ کی اتنی طرف تھی، اتنا امت کے لیے غم تھا کہ ہمایوں کا جو مقبرہ آج بنا ہوا ہے، اس وقت وہاں پر جنگل ہوا کرتا تھا، تو مولانا ہر وقت چلتے پھرتے اس امت کے لیے رویا کرتے تھے، اس امت کے لیے تڑپا کرتے تھے، اس امت کے غم کے اندر پھرا کرتے تھے۔ بیوی ایک مرتبہ کہنے لگی، ارے آپ کو تو کیا ہو گیا؟ بولے کہ جب آپ رونے لگتے ہیں، آپ اس امت کی فکر کرنے لگتے ہیں، تو کہنے لگے کہ میری جو تڑپ ہے، میری جو قرن ہے، میرے اندر جو غم ہے، اگر وہ غم تجھے معلوم ہو جائے تو رونے والا ایک نہیں بلکہ رونے والے دو ہو جائے۔ ایسی ایسی قربانیاں لگی میرے بھائی، ہر وقت امت کی فکر رہا کرتی تھی، امت کا درد تھا کہ کس طریقے سے امت اپنی زندگی کو بنا لے، کس طریقے سے امت کی بے دینی کے اوپر رویا کرتے تھے کہ آج امت کس طرح جا رہی ہے، کس راستے سے اپنی زندگی کو بھٹکا رہی ہے اور کیسے کیسے بے نمازی کی زندگی کیا کر رہی ہے، گزار رہی ہے۔ فکر، امت کا درد، امت کا غم، امت کی تڑپ، امت کا قرن، یہ ہمارے اندر ہوگا تو ایک الیاس کی نیت پر، ایک الیاس کی برکت اور دعا کی وجہ سے، ایک الیاس کے تڑپنے کی وجہ سے، ایک الیاس رحمت اللہ علیہ کے غم کی وجہ سے اللہ نے آج اس کام کو ساری دنیا کے چپے چپے کے اندر پھیلا دیا۔ اللہ نے اس کام کو دنیا کے ہر خطے کے اندر پھیلا دیا، دنیا کے ہر بستی کے اندر اس دین کی دعوت کو پھیلا دیا، اس کام کی روشنائی کو، اس کام کی کرنوں کو اللہ تعالیٰ نے سورج کی کرنوں کی طرح دنیا کے ہر کونے کے اندر کیا کیا، پھیلا۔ طرف دل کے اندر قرآن ہونا،
آپ ساری دنیا نہیں گئے تھے، آپ نے ساری دنیا نہیں گھومی، مولانا نے کسی جگہ سفر نہیں کیا ساری دنیا کا، لیکن ایک طرف ایسی لے کر تھی، ایک کوئی ایسی تھی کہ راتوں کو جاگا کرتے تھے، اس امت کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو نہلانے دھلانے کے بعد آپ کے اعضائے سجود یعنی سجدے کی جگہ پر جب خوشبو لگانے کی باری آئی تو حاجی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی پیشانی کے اوپر زیادہ خوشبو لگانا، اس لیے کہ یہ جو پیشانی ہے، یہ پیشانی اللہ کی عبادت میں رات دن کیا کرتی تھی؟ تڑپا کرتی تھی۔ یہ پیشانی امت کے غم کے اندر سارے وقتوں کو لگایا کرتی تھی۔ یہ ایسی پیشانی ہے، اس کے اوپر ایسی خوشبو لگانا کہ یہ پیشانی امت کے درد کے لیے ہر وقت اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرتی تھی۔ ایسی طرف تھی، ایسا درد تھا، امت کا درد ہونا۔ آج ہمارے اندر سے امت کا درد میرے بھائیوں کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہر وقت دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ امت کیسی کیسی زندگی گزار رہی ہے، بیچارے کیسے اپنے دین سے بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر کیسے کیسی زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کرے گا کہ اگر ہم نے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی ہوگی، اگر ہم نے اپنے گھر والوں کی صحیح سے تربیت نہیں کی ہوگی، اللہ کے راستے میں خود بھی نکل کر اور انہیں بھی نکالنے پر آمادہ اگر نہیں کیا ہوگا، تو یہی ہماری اولاد، ہمارے بال بچے، ہمارے گھر کی مستورات، ہمارے گھر کا ہر فرد ہمارے سارے گھر کو برباد کرنے کے لیے اور انگار لگانے کے لیے کافی ہو جائے اگر ان تک ہم نے دین کی دعوت کو نہیں پہنچایا۔ فکریں کرنا پڑے گی، اپنے گھر کی فکریں کرنا پڑے گی، اپنے اولاد کی فکریں کرنا پڑے گی، ورنہ آج ہماری اولاد راتوں کے اوقات کو ایسے گزار رہی ہے موبائل کے غلط استعمال کے اندر، نہ جانے ان کے ایمان کا کیا مسئلہ آنا ہوگا، نہ جانے ان کے یقین کا، ان کے عقیدے کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ رات رات ایسی گزر جاتی ہے کہ ہمارا بچہ، ہمیں یہ بات معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ موبائل کا کیسا استعمال کر رہا ہے، کیا اس کا عقیدہ صحیح رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا ہے، کیا اس کا ایمان صحیح جم رہا ہے یا نہیں جم رہا ہے، ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ فرمایا کہ اگر ہم دیندار ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی اور پاور ہے، لیکن اگر ہمارے گھر کے اندر ایک فرد کے اندر بھی اگر دین کی دعوت کا اور دین کا علم نہیں رہے گا، قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق اس کی زندگی اگر نہیں گزرے گی، تو شیطان اسی ایک شخص کے ذریعے گھر کے اندر گمراہی کا راستہ کھولنے کا ذریعہ بنے۔ آج وہی ہو رہا ہے، فکریں کرنا ہوں گی، فکریں اپنے گھر والوں کی، مستورات کو بھی اللہ کے راستے میں نکال کر دین کی فکر دلانا ہوگی، ورنہ باطل طاقت اتنی تیزی کے ساتھ محنتیں کر رہی ہے۔ آج باطل طاقتوں نے دو چیزوں کو نشانہ زیادہ بنا، ایک تو وہ نوجوان جو اپنی جوانی کی بھرپور جوانی کے اندر چل رہا ہو، اور دوسرا مستورات، اسے معلوم ہے کہ یہ دو راستے ایسے ہیں کہ ان دو راستوں کے ذریعے ہم ان کے گھر کے اندر داخل ہو کر ان کے ایمان کو برباد کرنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، ان کے ایمان کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، ان کے عقیدے کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، ان کے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کا کیا کرتے ہیں؟ ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ باطل کو یہ بات معلوم ہے جس کی وجہ سے وہ دو چیزوں پر بڑی محنت کر رہا ہے، ایک ہمارے نوجوان طبقے کے اوپر اور دوسرا ہماری مستورات کے اوپر۔ کیسے کیسے کچھ ایسے مسئلے بتا کر، کچھ ایسے مدے لا کر ہماری گھر کی مستورات کے ذہنوں کو کیا کر رہا ہے؟ بھٹکا رہا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں فکر کرنا ہوگی کہ ہمارے گھر والوں کی کیسی فکر کی جائے، ان کے اندر ایمان کیسے آ جائے۔ ہمارے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجنا پڑے گا، انہیں اللہ کے راستے میں، خود بھی ہم اللہ کے راستے میں پہلے نکلنا پڑے گا، اس کے بعد اپنی اولاد کو ترتیب دینا پڑے گا۔ آج اولاد ایسی ہو گئی کہ اگر باپ اگر کہے کہ بیٹا اللہ کے راستے میں نکل، تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا آپ کا کتنا وقت لگا، آپ کا پیسے جمع، پوچھتا بچہ۔ تو سب سے پہلے خود کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے راستے میں نکل کر وقت لگانا پڑے گا، ہر وقت اپنے دین کی فکر کرنا پڑے گی، اپنے ایمان کی فکر کرنا پڑے گی۔ یہ دور اتنا خطرناک ہے، یہ فتنوں والا دور ہے، کس طریقے سے فتنہ کب ابھر جائے اور ہمارے ایمان کو کیا کرے؟ کمزور بنا کر چھوڑ دے، ہمیں پتہ نہیں۔ ایسا دور چل رہا ہے، اس دور میں اپنے ایمان کو بنانے کی فکر ہو، اپنے یقین کو، اپنے عقیدے کو صحیح سے بنائیں۔
سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی ایسی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسلیں، ہماری نئی نسلیں، ہمارے بے دینی والی نسلیں جو بے دینی کی زندگی گزار رہی ہے، جو بے ایمانی کی زندگی گزار رہی ہے، جو قرآن و حدیث کے مخالف اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، تو وہی ہماری نسلیں آج اس بے دینی کا اور اس فتنوں کا کیا ہو رہی ہے، شکار ہو رہی ہے۔ ہمیں فکریں کرنا ہوگی، ہمارے محلے والے کی فکریں ہمارے اندر آ جائے، ہمارے گھر کی فکریں ہمارے اندر آ جائے، اس امت کا درد ہمارے اندر آ جائے، اس امت کی فکر ہمارے اندر آ جائے، ہمارا دل ہر وقت تڑپا رہے، ہمارا دل ہر وقت غم سے مغموم رہے کہ کیسے امت کا کیا حل ہو جائے۔ دن بھر چل پھر کر، چاہے گشتی کے ذریعے ہو، چاہے ملاقاتوں کے ذریعے ہو، چاہے جلسے و جلوس کے ذریعے ہو، اجتماعات کے ذریعے ہو، ہم اللہ کے بندوں سے مل کر ان کے ایمان کو بڑھانے کی فکر کریں، انہیں بتائیں کہ تیری زندگی کتنی قیمتی ہے، تیرا ایمان کتنا قیمتی ہے، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، اور تو نے آج اپنی زندگی کو کیا کر دیا، ایسے حالات کے اندر گزار دیا۔ فکر کرنا ہے، یہ مشورے، یہ جوڑ، اجتماعات، جلسے، جلوس، یہ سب کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بندے اللہ سے بچھڑ گئے ہیں، جو اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور چلے گئے ہیں، جو اللہ کے بندے صحابہ کی صفتوں سے دور چلے گئے ہیں، ہم کیا کریں؟ انہیں اللہ کے قریب لا کر انہیں اللہ سے ملائیں۔ آج اگر ہم اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملائیں گے، ملاتے ملاتے ایک دن آ جائے گا کہ ہم خود اللہ سے مل جانے والے بن جائیں گے۔ ہر وقت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رویا کرتے تھے اس امت کے غم کے اندر، اور کہا کرتے تھے کبھی جوش کے اندر آ کر، غم کے اندر آ کر، کہ کسی کی شب وصل سو کر گزرے، کسی کی شب ہجر رو کر گزرے۔ اے اللہ، یہ کیسی شب ہے میری کہ نہ رو کر گزرے اور نہ سو کر گزرے۔ تڑپ کی، ہر وقت تڑپ فکر۔ ایک کوڑ تھا، امت کا درد تھا کہ صحابہ نے جس مشن کو لے کر آگے چلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو صحابہ کے اس مشن کو لے کر آپ کی یہ تڑپ تھی، آپ کو امت کے لیے غم اور درد تھا کہ کیسے امت جہنم سے نکل کر جنت کے اندر چلی جائے، کیسے یہ امت دین کے ایک ایک لمحے کو اپنی زندگی کے اندر لائے، یہ کیسے یہ امت سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والی بن جائے، کیسے یہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سطح کے اوپر لا کر چھوڑا تھا، آج یہ امت اسی سطح کے اوپر آ جائے۔ یہی آپ کی درد اور کڑن اور تڑپ تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دنیا کے ہر خطے کے اندر اس کام کی دعوت کو کیا کیا، پھیلا۔ ہمیں بھی فکر کرنا ہوگا اپنے گھر والوں کی، اپنے محلے والوں کی، اپنے بستی والوں کی، اپنے علاقوں کی، کہ جو بھائی ہمارا دین سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے۔ کتنے ایسے بھائی ہیں میرے بھائیوں جو نمازوں سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے۔ فجر کی تو بات اور ہے، لیکن ظہر، عصر، عشاء کی نماز چھوٹ رہی ہے۔ جمعہ کے جمعہ ایسے گزر جاتے ہیں، تین چار جمعہ ایسے گزر جاتے ہیں، نہ اس دن کے اندر جمعہ کی نماز ہوتی ہے، نہ ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو بے کلمے کے ساتھ، بغیر کلمے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جنہیں قرآن کی تعلیم تک نہیں معلوم، جنہیں قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، وہ ایسے ہی اپنی زندگی کو بے دینی کی زندگی، بے ایمانی کی زندگی کے اندر اپنے وقت کو کیا کرنے لگا۔ یہ فکریں ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ ہمیں فکریں کرنا ہوگا کہ کیسے امت کے اندر دین آ جائے، کیسے صحابہ نے جس طریقے سے ہر چیز کو اپنے زندگی کے اندر لایا، اسی طرز کے اوپر ہم بھی کیا کریں، اس امت کی فکر کرنے والے بن۔ سارے عالم کے اندر فکریں کی جا رہی ہیں کہ کیسے لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو بنائے، اپنے یقین کو بنائے، اپنے عقیدے کو صحیح بنائے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن جائے، اور کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر لائے۔ اس لیے ہر جگہ اجتماع کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم تو صحابہ جیسی محنتیں نہیں کر سکتے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم اس طریقے سے محنتیں نہیں کرتے جس طریقے سے ہمارے اکابرین نے محنتیں کی تھی۔
جس طریقے سے ہمارے اکابرین نے اس طریقے کو اس درجے کو انجام دیا تھا، لیکن ہم کم سے کم ان کے نقش قدم پر چل کر اجتماع کے ذریعے، جلسے کے ذریعے اللہ کے راستے میں کیا کر سکتے ہیں؟ نکل سکتے ہیں۔ اس لیے علاقے والے، محلے والے، تحصیل والے، ڈسٹرکٹ والے یہ محنتیں کر رہے ہیں، جوڑ رکھا جا رہا ہے، جلسے رکھے جا رہے ہیں کہ کیسے لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر کیا کریں؟ اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو بنانے کی کیا کریں؟ فکر کریں۔ اس لیے ہمیں فکر کرنا ہوگی، ہر وقت اپنے ایمان کو بنانے کی ہمیں فکر ہو، ہر وقت کیا کریں؟ اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کا ہمارا عزم ہو، اور امت کے درد کے ساتھ، امت کے غم کے ساتھ کہ جس طریقے سے امت آج بے دینی کی زندگی گزار رہی ہے، ہمارے راستے میں اللہ کے نکلنے سے کچھ ایسی برکتیں ہو جائے، اللہ ہمارے ایسے چلنے کو قبول کر دے کہ جس کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ امت کا کچھ تو بھی میرے بھائیوں صحیح ہو جائے۔ ورنہ ہم تو کمزوری کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو کمزور ہیں، اسی لیے ہمیں ہر وقت کیا کرنا ہے؟ فکر کرنا ہے۔ کریں گے نا بھائی سب؟ ہاں، اپنی مسجد والی جماعت کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا، گشت والے عمل کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہم دنیا کے ہر تقاضے کے اوپر اپنے وقت کو بلانا ہے۔ دنیا کا جو سا بھی تقاضا ہمارے سامنے آ جائے، ہم وقت لگائیں گے کہ اس کو فکر کرتے، لیکن اللہ کے دین کا جب تقاضا آتا تو وقت نہیں نکالتے، بلکہ جو وقت ملے اسی وقت کے اندر اس تقاضے کو پورا کرنے کی۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں مسجدوں کی آبادی کو بڑھانا ہوگا۔ جس طریقے سے ایک بیماری بڑی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس بیماری کی دوا بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں مسجد کی آبادی کی فکر کرنا ہوگی، مسجد کی تعلیم کی فکر کرنا ہوگی، گھروں کے اندر دین کی تعلیم کو زندہ کرنا ہوگا، گشت والے عمل کو پختہ کرنا ہوگا، دوسرے گشتوں کو پختہ کرنا ہوگا۔ کہاں ایک جگہ کی کارگزاری آئی کہ دوسرے گشتوں کو مکمل کیا کرتے تھے وہ لوگ پابندی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے گشت کی برکت کی وجہ سے 3-4 مسجدیں کیا کر دی؟ آباد کر۔ اسی لیے ہمیں فکر کرنا ہوگی، امت کے درد کو، امت کے غم کو لے کر فکر کرنا ہوگی۔ کرے گا بھائی سب ساتھی؟ ہاں، ہماری نیت اچھی ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، جس طریقے سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نیت تھی، آپ کی طرف تھی، آپ کی دعا تھی، آپ کا ہر وقت امت کے لیے درد اور غم تھا، ہمیں بھی کیا کرنا ہوگی؟ ویسی غم کو پیدا کرنا ہوگا، اپنے دل کو ویسے بنانا ہوگا۔ ہمارا دل جب اندر سے غم کو لے کر اٹھے گا، دردوں کو لے کر اٹھے گا، امت کے بے دینی کے اوپر رونے والا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس تڑپتے ہوئے دل کی لاج رکھ کر امت کے ہر گھر تک کیا کرے گا؟ دین کو پہنچائے گا۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت امت کے لیے ذکر کرنا ہوگی، دن میں چل پھر کر امت تک دعوت پہنچانا ہوگی، اور راتوں کو اٹھ کر کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ جبھی ہماری دعوت کے اندر ایک مضبوطیت پیدا ہو جائیں گی، ایک اخلاص اور للہیت ہمارے اندر کیا ہو جائے گا؟ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے کریں گے سب ساتھی فکر؟ ہاں، اس لیے فکر کریں کہ اپنے پاس جو اجتماع ہے ڈالپور کا اور جہاں کہیں اجتماع ہو تو فوراً کیا کریں؟ اپنے گھر والوں کو نکالنے کی فکر کرے، خود بھی اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ جماعتیں نکالنے کی کوشش اور فکر کرے۔ ہر مسجد والا اس بات کو سمجھے کہ انشاءاللہ ہماری مسجد سے 4 مہینے کی، چلے کی، 3 دن کی مستورات کی جماعت ہم اس اجتماع سے جلسے سے کیا کریں؟ دینے والے ہیں۔ تو کریں سب ساتھی فکر، تھوڑی سی فکر بڑھا دو میرے بھائیوں، انشاءاللہ کیا ہوگا؟ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اجتماع کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا، اپنے گھر کی مستورات کو، روزے کا اہتمام بھی کیا کرنا؟ کرانا۔ کریں گے سب ساتھی؟ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کو۔ ہم سب کو معلوم ہے اجتماع ہے ڈالپور میں 2-3 دسمبر کا، 2-3 دسمبر کا۔ اس کے لیے بتاؤ کرو نیت ارادے۔